کلپ نمبر 292۔ اس کلپ میں آپ سورہ انعام کی آیت نمبر 57 سے 59 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین قل لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی وبینکم واللہ اعلم بالظالمین۔ ترجمہ، تم فرماؤ میں تو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلایا ہے۔ جس عذاب کے آنے کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے پاس نہیں، حکم صرف اللہ ہی کا ہے، وہ حق بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم فرماؤ اگر وہ عذاب میرے پاس ہوتا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملہ ختم ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ قل، تم فرماؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں کہ میں تو اپنے رب عز و جل کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور مجھے اس کی معرفت حاصل ہے، اور میں جانتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، جبکہ تم اس کے ساتھ اوروں کو شریک کر کے اسے جھٹلاتے ہو۔ یہاں روشن دلیل قرآن شریف، معجزات اور توحید کے واضح دلائل سب کو شامل ہیں۔ ما عندی ما تستعجلون بہ، جس کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے پاس نہیں۔ چونکہ کفار مذاق اڑانے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ ہم پر جلدی عذاب نازل کرائیے، اس آیت میں انہیں جواب دیا گیا اور ظاہر کر دیا گیا کہ حضور پرنور علیہ السلام سے یہ سوال کرنا نہایت غلط ہے، کیونکہ عذاب نازل کرنا اللہ عز و جل کا کام ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نہیں۔ ہاں اگر سرکار دو عالم علیہ السلام اس کے لیے دعا کر دیں تو بات جدا ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا سے قوم نوح تباہ ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے فرعون اور اس کی قوم تباہ ہوئی، اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں سے ان کی قومیں تباہ ہوئیں۔ ایسے ہی حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے کفار مکہ بھی برباد ہو جاتے۔ اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ اگر وہ عذاب میرے پاس ہوتا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملہ ختم ہو چکا ہوتا، اور میں تمہیں ایک لمحے کی مہلت نہ دیتا اور تمہیں رب عز و جل کا مخالف دیکھ کر بے دریغ ہلاک کر ڈالتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ حلیم و کریم ہے، وہ سزا دینے میں جلدی نہیں فرماتا، تو اس کی بارگاہ میں رجوع کرو، نہ کہ اس کے حلم و کرم کی وجہ سے جری ہو جاؤ۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ترجمہ، اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، ان کو صرف وہی جانتا ہے، اور جو کچھ خشکی اور تری میں ہے وہ سب جانتا ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا اور نہ ہی زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے مگر وہ ان سب کو جانتا ہے، اور کوئی تر چیز نہیں نہ ہی خشک چیز مگر وہ ایک روشن کتاب میں ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ تفسیر عنایت القاضی میں ہے یہ جو آیت میں فرمایا کہ غیب کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، اس کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا، اس خصوصیت کے یہ معنی ہے کہ ابتداءً بغیر بتائے ان کی حقیقت دوسرے پر نہیں کھلتی۔ اور تفسیر ساوی میں ہے یہ آیت کریمہ اس بات کے منافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء کو بعض چیزوں کا علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا،
الا من ارتضى من رسول۔ ترجمہ، غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ علم غیب سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی کتاب الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، یعنی علم غیب کے مسئلے کا دلائل کے ساتھ تفصیلی بیان، اور فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد میں موجود ان رسائل کا مطالعہ فرمائیں۔ نمبر 1، ازاحۃ العیب بسیف الغیب، علم غیب کے مسئلے سے متعلق دلائل اور بد مذہبوں کا رد۔ نمبر 2، خالص الاعتقاد، علم غیب سے متعلق 120 دلائل پر مشتمل ایک عظیم کتاب۔